نماز کن باتوں سے باطل ہو جاتی ہے؟ ان میں سے رونا اور ہنسنا. تو ہنسنا پہلے بیان کر دیتے سیکوینس کے لحاظ سے. نمبر 7، نماز کے مبتلات میں سے ایک آواز کے ساتھ اور جان بوجھ کر ہنسنا ہے. اگرچہ بے اختیار ہنسے تب بھی مبتلات میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن جن باتوں کی وجہ سے ہنسے، ہنسا بے اختیار ہے، لیکن جن باتوں کی وجہ سے ہنسے وہ اختیاری ہوں، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر جن باتوں کی وجہ سے ہنسی آئی ہو اگر وہ اختیاری نہ بھی ہوں تب بھی اگر ہنس لے تو اگر نماز کو دہرانے جتنا وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو دہرائے. لیکن اگر جان بوجھ کر بغیر آواز کے ہنسے یا سہون آواز کے ساتھ ہنس بیٹھا ہو تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں. تو جان بوجھ کر ہنسنا حالت نماز میں نمبر 1 اور آواز کے ساتھ. اب چاہے مسئلہ اختیاری ہو یا مسئلہ اختیار کے بغیر ہو، لیکن اگر انسان حالت نماز میں آواز کے ساتھ ہنسے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جب انوالو ہو جائے اطراف کے ماحول میں. بچے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز آپ تک آ رہی ہے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے بچے کی بات سنی نماز پڑھتے ہو اور بات ایسی تھی کہ آپ کو مسکراہٹ آ گئی، تو شریعت نے اس پر نماز باطل نہیں کی. لیکن اگر کوئی انسان آواز کے ساتھ ہنسنے لگے تو بہرحال نماز کی کیفیت کے خلاف واقع ہو جائے گا. پھر اگر وقت میسر ہو تو انسان کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ نماز باطل ہو جائے گی اگر انسان جان بوجھ کر آواز کے ساتھ ہنسے. اب اگلا مسئلہ، اگر ہنسی کی آواز کو روکنے کے لیے کسی شخص کی حالت بدل جائے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اگر نماز بغیر سوچے سمجھے پڑھی جائے تو ایسا شاید زیادہ ہو جاتا ہو. نماز ماحول کے مستحبات کو دیکھے بغیر پڑھی جائے یا نماز مکروہات نماز کی پرواہ کیے بغیر پڑھی جائے، تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر اگر نماز پڑھنے سے پہلے آپ کی نیت سیریس ہو جائے، آپ کی توجہ کامل ہو جائے، تو شاید ہنسنے کا چانس بہت کم سے کم ہو جائے. اب کوئی جان بوجھ کے آپ کو ہنسا دے وہ الگ مسئلہ، لیکن خود سے انسان حالت نماز میں اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا اور کنٹرول کرتے کرتے معلوم ہے کہ نماز کی حالت ہے، اگر آواز بلند ہو گئی نماز باطل ہو جائے گی. حالت بدل گئی یعنی چہرے پر اس کا اثر آ گیا، مثلا اس کا رنگ سرخ ہو جائے چہرے کا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے. ہنسی روکتے روکتے اگر چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تو نماز دوبارہ پڑھے. اور اگر نماز توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو شاید ترجمہ نماز کا خود کافی ہے. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز صرف لفظ مالکی یوم الدین پر روز جزا کے مالک کے سامنے کھڑا ہو، تو یہ جملہ خود اتنا حساس ہے کہ اگر انسان کی توجہ اس کے معنی پر رہے گی تو ہنسی کنٹرول ہو جائے گی. البتہ وہ اپنے مقام پر ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ ہنسی کیسے روکی جائے، وہ الگ موضوع ہے، وہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ فقہی مسائل بیان کر رہا ہوں صرف. اب آئیے نمبر 8، احتیاط واجب کی بنا پر، فتویٰ نہیں ہے، نمبر 8 کے لیے احتیاط واجب. آغا سستانی، نماز کے مبتلات میں سے یہ کہ انسان دنیاوی کام کے لیے جان بوجھ کر آواز سے یا بغیر آواز روئے. دنیاوی کاموں کے لیے جان بوجھ کر آواز کے ساتھ یا آواز کے بغیر. ہنسی میں آواز کا مسئلہ تھا،
رونے میں آواز کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر جان بوجھ کے روئے ہیں دنیاوی کام کے لیے تو چاہے آواز کے ساتھ روئے ہیں یا آواز کے بغیر روئے، حالت نماز میں یہ عمل مبتلات میں شامل، مگر احتیاط واجب کے طور پر. لیکن اگر خوف خدا سے، یہ شاید خدا ہم سب کو نصیب کرے نماز کی وہ کیفیت کہ نماز کی حالت میں خوف خدا کے آنسو آ سکیں، یا اس کے اشتیاق میں آخرت کے لیے روئے، خوف خدا سے یا لقائے پروردگار اور آخرت کے شوق میں انسان رونے لگے، اور چاہے آہستہ روئے یا بلند آواز سے روئے، کوئی حرج نہیں حالت نماز میں، بلکہ یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ انسان حالت نماز ایسے پڑھے سے روتے ہوئے پڑھ رہا ہو. یہ بات سمجھا دیتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب دنیا والوں سے ملاقات کرو تو یہ سوچ کے ملاقات کرو کہ تمہیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے، اور جب خدا کی بارگاہ میں خدا کی عبادت کو انجام دو تو یہ سوچ کر انجام دو کہ زندگی کی آخری عبادت انجام دے رہے. اگر انسان اس دوسرے جملے میں غور کر لے، زندگی کی آخری عبادت، ہماری اور آپ کی نمازوں کا مسئلہ وہ الگ، لیکن خدا کرے وہ کیفیت پیدا ہو جائے. یہ پیدا کب ہوگی؟ جبکہ مستحبات کا خیال کریں گے، آداب کا خیال کریں گے، نماز کے لیے جگہ کا انتخاب صحیح کر سکیں گے، صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح طریقہ، اور تمام آداب، اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ، دعائے توجہ کے ساتھ، شیطان کے ورغلانے کے تمام ہتھ کنڈوں کو دور کرتے ہوئے. اور سب سے بڑا مسئلہ انسان کے پاس موبائل فون کا ہونا. حالت نماز میں اگر ایکٹیو رہے گا، یہ آواز آ سکتی ہے تو آپ کی میری توجہ کہاں جائے گی؟ وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں. بالکل جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلے موبائل چیک ہوتا ہے. لگتا ایسے جیسے کہ شاید نماز کی قبولیت کا ایس ایم ایس آنے والا ہے. اب حالت نماز میں انسان روئے گا کب؟ جب توجہ رائٹ یا لیفٹ پہ رہے گی. اب توجہ کی دعا پڑھی جاتی، وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یا محسن قد آتاک المسی، یہ وہی جملے ہیں جو امام حسن مجتبی علیہ السلام دروازے مسجد پر پڑھتے تھے. اے محسن، احسان کرنے والے، قد آتاک المسی، تیرے پاس ایک خطا کار بندہ پہنچا ہے. مولا اپنی بات نہیں کر رہے، میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں. جو مولا کو معصوم سمجھتا میری بات سمجھ رہا ہے. قد آتاک المسی وقد امرت المحسن ان تتجاوز عن المسی، اور تو نے حکم دیا ہے کہ ہر محسن جو ہے وہ ہر مسیء سے درگزر کرے. بس پروردگار فصلی علی محمد و آلہ، تو درود نازل کر دے محمد اور آل محمد پر. وتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، اور درگزر کر دے جو تو میرے بارے میں جانتا ہے نامناسب باتوں کو، اور کس کے بدلے میں؟ بے جمیل ما عندک یا کریم، جو تیرے پاس بہت جمیل اور حسین انداز ہے، اس کی ذریعے سے درگزر کر دے. دعائیں توجہ اگر پڑھ لی جائے گی تو شاید مسئلہ اور آسان ہو جائے. یا تکبیرت الاحرام کہنے سے پہلے آپ ہر مستحب دعا پڑھ سکتے، عارفین کا کوئی جملہ پڑھ سکتے. جیسے بعض کہتے کہ آپ پڑھیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تکبیرت الاحرام کہنے سے پہلے آپ جملہ پڑھ سکتے. جب مولا حسین کو سلام کر لیں گے تو سفر نماز سفر معراج ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نمبر 9،
کہتے ہیں کہ نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے. مثلا نماز میں اچھلنا شروع کر دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی نماز کے دوران دیکھ لے ایک کاکروچ سامنے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے نا نماز پڑھتے ہوئے؟ بھئی آپ کیا نہ ہو سکتا ہو، یہ کہیں تو ہو سکتا ہے. سامنے دیوار پر سے کوئی چھپکلی اتر کے سامنے آ گئی، اب آپ کی ساری توجہ قریب آ رہی ہے اور آپ اچھل پڑے. تو حالت نماز میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، یعنی اتنا اچھلیں کہ نماز کی شکل باقی نہ رہے، تو نماز باطل ہے. اور اسی طرح کا کوئی عمل انجام دے، چاہے ایسا کرنا آمدن ہو، بھول کی وجہ سے ہو، ہاں اگر اس سے کم تر ہو کہ نماز کی شکل نہ بگڑے، یعنی کھڑے کھڑے حالت نماز میں آپ نے اشارہ کیا کسی حیوان کو ہٹانے کا، کسی اپنے قریب آئے ہوئے حشرات کو ہٹانے کا، تو یہ اشارے سے نماز باطل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو حالت رکوع میں اشارے سے زکوٰۃ دیتا ہے. تو اشارے اور ہیں اور اچھلنا کودنا اور ہے، وہ کہیں اور کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نمبر 10، مبتلات نماز میں سے ایک کھانا اور پینا ہے. اس کی بات پہلے آ چکی ہے کہ حالت نماز میں نہ انسان کھا سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے. نمبر 11 اور 12، مبتلات نماز میں سے 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز کی اور رکعتوں میں رکعات کی تعداد میں شک کر لے، یا 4 رکعت کی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کر لے، تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، نماز باطل ہے. مبتلات نماز میں سے بھی ایک یہ کام بھی ہے کہ کوئی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر بڑھا دے یا بھول کے بڑھا دے یا کم کر دے. تو جان بوجھ کر نماز کے ارکان کو بڑھانا یا نماز کے ارکان کو کم کر دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے. آپ بڑے موڈ میں ہیں، 2 سجدے تو کیے تھے، آج دل چاہتا ہے ایک اور کر لوں. اب یہ ایک اور کا مسئلہ آگے بڑھ جائے گا کہ یہ ایک اکیلا رکن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر 2 سجدے پراپر انسان جان بوجھ کے بڑھا دے، بالکل یقین رکھیے بلکہ بھول کر بھی بڑھا دے، چونکہ 2 ملا کر رکن ہو گئے تھے، تو نماز باطل ہو جائے گی.